قیامت کے دن سب سے پہلے سوال بجلی کے متعلق ہوگا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. حکم ہوگا وقفوہم انہم مسئولون. ان کو روک لو، جانے نہ پائیں، ان سے پہلے ہم نے کچھ سوال کر رہے ہیں، پوچھنا ہے کچھ. اور پوچھنا کیا ہے؟ وہ بھی یہی چیزیں جن کے متعلق فرمایا غنیمت ہے. زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا، جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، مال کے متعلق دو سوال ہیں. من این اکتسبوا فیما انفقوا، کمایا کیسے اور خرچ کہاں کیا. وماذا عمل فیما علم، جو مسائل پڑھ کر مطالعہ کر کے سن کر علماء سے یاد کیے تو ان پر عمل کی سرکت کیا. ہماری جو زندگی ہے اس کے متعلق کئی باتیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے، زندگی ایک کتاب ہے، اور باقی یہ سفر بھی اور کتاب بھی ہے. عام حالات میں ہم نے ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرنا ہو تو ہماری ایک منزل متعین ہوتی ہے. ہم نے جلال جانا ہے، ملتان جانا ہے، لدھنا جانا ہے، بہادپور جانا ہے، کراچی جانا ہے، تو ہمارے سفر کی منزل متعین ہوتی ہیں. 60 کلومیٹر ہے، 70 کلومیٹر ہے، 100 کلومیٹر ہے. زندگی کا سفر کی بھی منزل متعین ہے. اور نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کی عمر کی ایوریج بیان کر دی. فرمایا ما بین 60 الی 70، 60 اور 70 کے مابین. اللہ میں یجاوز، اس سے آگے بڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے. اگر تو 70 سے آگے جا رہا ہے، سب یہ بونس ہے یا اللہ کی طرف سے خصوصی انعام ہے، مجھ پر مجھے خصوصی پیکج ملا ہوا ہے جس کے تحت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، انعام ہے. ورنہ کبھی عمر پوری کر چکا. جس طرح زندگی کے عام سفر میں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہو تو سفر خرچ کی ضرورت ہوتی ہے، زادرات کی ضرورت ہے. اس زندگی کے سفر میں بھی زادرات کی ضرورت ہے، اور اس زادرات کا نام ہے تقویٰ، پرہیزگاری. اس کی منزل کیا ہے؟ چاہے سفر مختصر ہو چاہے لمبا ہو، اس کی منزل قبر ہے، جس کے متعلق فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. اللہ جب ہم تیرے پاس آئے، ہمارے قبر کو جنت کا باغ بنانا. ہمارے جو بڑے چھوٹے مرد ہوتے فوت ہو کر تیرے پاس پہنچ چکے، اللہ سب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. آمین آمین. میرے والد محترم کا انتقال ہو، ایک ہی بات ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن علماء کرام نے، احباب نے، عزیز و اقارب نے دراز بنائی ہے. دور دراز سے طالب علم تشریف لائے، اور ہمارے شیخ محترم فرید کے شاعر جناب داؤد شاکر صاحب حفظہ اللہ بھی، مولانا صدیق صاحب بھی، ہماری شفقت ان کی کراچی سے تشریف لائے. ایک تعلق تھا بزرگوں کے ساتھ بھی، میرے ساتھ بھی، اور دینی حوالہ سے بالخصوص. کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، بلا خوف لومۃ لائم، اور بغیر کسی لالچ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے دارس بنانی ہوتی ہے. دوسرے کا کوئی کیا کر لیتا ہے. مجھے معلوم ہوا ان کی جگہ محترم غالباً مستر رزاق صاحب کا نام تھا، بہت ہوئی. انہوں نے روکا ہے مجھے، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی روک کے آتا ہوں. ان کے ساتھ ایک معاملہ ہے، ان کے ساتھ احباب کے ساتھ تعزیت کر لیتے. اور تعزیت کرنا سنت ہے، باقی کوئی موت کو ٹال نہیں سکتا. اس کی کوئی ترتیب نہیں بنی ہوئی کہ ضرور عمر لمبی ہوگی، 100 سال کے ہوں گے تو پھر موت آئے گی. پیدا ہوتے بچے، بلکہ پیدا ہوئے ہیں ماں کے پیٹ میں بہت ہو چکے ہیں، آتے ہی ایک چیز پاری ہوتے لے گئے. کچھ نے زندگی کچھ بہاریں دے لی، جوانی کے عمر میں قدر رکھا چلے گئے. تو اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو علم نہیں میری موت کب واقع ہوگی، کس سرزمین پہ واقع ہوگی. تو اللہ کے علم ہے کہ نظام اس مالک نے چلایا ہوا ہے، اور اس اللہ کی فیصلے ہیں. قرآن پاک کو اگر پڑھیں تو
کو جا بجا یہ الفاظ ملیں گے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل شيء هالك إلا وجهه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ یہ ساری آیات بتاتی ہیں موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ جنازہ تیرا بھی اٹھے گا ایک دن، جنازے روح کے تو نے اٹھائے، کہیں دستے ندامت اٹھتے اٹھتے در توبہ مکفن ہو نہ جائے، گناہوں کی ہوائیں اڑ رہی ہے، چراغ عزیز عاجز بجھ نہ جائے، اسی لیے کہا موتوا قبل ان تموتوا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ موت کا تیاری کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب ہو، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ یتبع المیت الثلاث اہلہ ومالہ وعملہ، تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، خاندان کے لوگ جاتے ہیں، اس کا اہل ورثہ، مال، اور کون سا مال؟ دو چار پائی جس میں لے کے جا رہے ہیں، وعمل اعمال بھی۔ جب قبرستان گئے یرجع عنہ اثنان ویبقى معه واحد، دو چیزیں چھوڑ کے واپس آ رہی ہیں، ایک چیز اس کے پاس باقی ہے، یرجع اہلہ ومالہ، گھر والے واپس، ورثہ واپس، وہ چار پائی وہ مال واپس، ویبقى معه عملہ، اس کے پاس اس کے اعمال باقی ہیں، اور اعمال پہ انحصار ہے، اچھے اعمال ہے تو اچھا انجام ہوگا، برے اعمال ہے تو برا انجام ہوگا۔ ابھی تذکرہ رسول شاہ کے موضوع میں بھی کیا ہے کل کے، تو وہی بات یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں، آج دل رستا ہے مرحوم کہتے ہوئے شیخ محترم کے والد گرامی مولانا وقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی عزت کا جاریہ نیک اولاد کی شکل میں، اس ادارے کی شکل میں چھوڑ کے گئے۔ یہ ہیں جو کام انسان کو مرنے کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اس سے کارآمد ہے۔ ایک کیا جانا ہے، بڑے لمبے انسان ہاتھ پھیلاتا ہے، مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، میرے اسباب، میرے وسائل، میری دولت، لیکن فرمایا مال ہو من مالہ الا من ثلاث، انسان کا مال صرف تین چیزیں ہیں، ما لبس فأغنى، ما اکل فأفنى، ما تصدق فأكثر، جو لباس پہن کے پوشیدہ کر لیا ہے، ہٹا لیا ہے، جو جسم کے اوپر ہے، اس پر ہمارا دعویٰ ہے کہ میرا لباس ہے، میرے کپڑے خراب نہ کر، یہ میرا نہیں ہے، ابھی روح پرواز کرے گی اتار لیں گے، نہیں اتر سکتا، کینچی پکڑی ہوئی ہے، بیٹوں نے، اولاد نے، ورثاء نے کاٹ کے اتار رہے ہیں، یہ بھی ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، جیسے ننگا آیا تھا ننگا ہی آیا، وہ لباس جو پہن کر وسیلہ کیا تیرا ہے، اور وہ غذا جو کھائی اور ہضم کر لی، ما اکل افنا، جو غذا سامنے پڑی ہے وہ بھی دے دی، کھانے نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، حلق میں جا کے پھنس جائے گی، اور میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے واقعات ہیں، ابھی حلق میں لقمہ گیا ہے اور ڈیتھ ہو گئی۔ ما تصدق فأكثر، جو صدقہ خیرات کر کے آخرت کا ذخیرہ بنایا وہ بھی تیرا ہے، اس کے علاوہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم سب اس آخرت کی فکر کریں۔ چل چلاؤ کا یہ موسم ہے جس میں ہم بھی ٹھہرے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیشہ رہیں گے، کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا، سب چلے گئے۔ اور مجھے یاد آیا شاہ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کپڑا
اکثر کوئی شعر پڑھا کرتے تھے، جب کوئی میت سامنے ہوتی تو کہتے تھے کہ جاؤ اگر یقین نہیں تو قبرستان چلے جایا کرو، زور قبور تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کیا کرو، تمہیں آخرت یاد آئے گی، اپنی موت یاد آئے گی۔ وہاں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، تختیاں لکھی ہوتی ہیں، یہ فلاں پہلوان تھا، یہ فلاں MBA تھا، MA تھا، منسٹر تھا، پریزیڈنٹ تھا، ملک کا وزیر اعظم تھا، کہاں چلے گئے، میٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گیا، آسمان کیسے کیسے۔ قبرستان جائیں گے تو یہ منظر آپ کو نظر آئے گا، سونے سونے تے من موڑے موڑے کیاں بک جاوے، اور ٹویاں دے وچ ڈیرا تھلے شکل چیتی آوے، ایتھوں ترن جنازے گھبروਆਂ دے گل پین لباس فقیراں دا، پٹڑے تے لیراں جسم دیاں بس روے نشان شہیداں دا، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نوں اتے مندئی حال وزیراں دا، تدبیراں دے چالے نہیں چلدے جدوں تیر وجے تقدیراں دا، کک اڑدے لکھاں بدیاں دے ہئی پھیرا لے سویرے دا، اے امید دستی سبنا نوں مڑ بڑھدی حکام لے دا، مالک جا پہن قبری نے در وجدئی مسجد ڈیرے دا، جر کامائی واسا کرنا کی چاہ محل چیرے دا۔ جتنا مرضی بلڈ کے بنا لیں، جتنے مرضی دولت بینک بیلنس، لیکن سب چھوڑ چھوڑ کے چلے جائیں گے، ملے گا کیا؟